علی جانم علی 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 جانم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امامنا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ما زلتم اذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مظلومہ. مولا کائنات کے شہادت کے مناسبت سے آپ کے اس قول کے ضمن میں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے رسول کی رحلت ہوئی تب سے ہم مظلوم ہیں. اس کے ضمن میں مظلومیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے. اب تک کی گفتگو میں مظلومیت اور اس کے متعلق جو مفہوم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. بنیادی اعتبار سے امام کی ایک بہت بڑی مظلومیت یہ تھی کہ آپ کے زمانے کے افراد نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جس کا امام نے مختلف جگہوں پہ شکوہ بھی کیا یا اظہار بھی کیا. ساتھ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی وہ 3 محور میں 3 پوائنٹ میں بات ہوئی تھی کہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے. پہلا پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام جسٹس چاہتے تھے، عدالت چاہتے تھے، اور معاشرہ عدالت کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا. اور اس کا مفہوم یہ کہ اگر آج ہم اپنے امام کے ظہور کو چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ عدالت کو قبول کر سکیں، ولو یہ کہ بظاہر ہمارے ہی خلاف کیوں نہ. دوسری چیز کہ جس پہ کل ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی وہ جہالت اور نافہمی، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر امام کی معرفت نہیں تھی، امام کو پہچانتے نہیں تھے، اور نہ پہچاننے کی بنیاد پہ انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، جو امام کے حقوق تھے ان حقوق کو ادا نہیں کیا. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت نماز کے بعد کی مجلس مختصر ہوتی ہے تو کوئی بہت تفصیلی بحث نہیں، مختصر گفتگو. مولا کائنات کے شہادت کے دن کی مناسبت سے یہ مجلس ہے تو اس لیے بہت طولانی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ جس کی ضرورت ہم سب کو ہے. معرفت امام کی ضرورت تو ہم سب کو ہے نا. اگر کوئی شخص اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. آج بھی اگر ہم کو اپنے امام کا حق ادا کرنا ہے تو معرفت حاصل کرنی پڑے گی. یہ پہچاننا پڑے گا کہ امام کی ذات کیا ہوتی ہے، اس کے اہداف کیا ہوتے ہیں، کیا مقصد ہوتے ہیں، اور ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں امام سے متعلق. امامت یا امام جیسا کہ خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اپنے اس عہدے سے متعلق تعبیر پیش کی کہ ہماری مثال
چکی کے جو بیچ کی کھوٹی ہوتی ہے اس کے جیسی. نہیں معلوم ہمارے نوجوانوں نے یا جوانوں نے چکی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. پہلے کے زمانے میں گھروں میں آٹا پیسنے کے لیے یا دوسری چیزوں کو پیسنے کے لیے چکی ہوتی. چکی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی جی. تو وہ گھروں میں ہوا کرتی تھی. ابھی تو نہیں ہوتی گھروں میں، جگہ نہیں ہوتی اتنی کہ چکی رکھی جائے. 2 پتھر کے پارٹ ہوتے تھے. نیچے والا جو پارٹ ہوتا تھا اس کے بیچ میں ایک لکڑی یا لوہے کی کیل ٹائپ کی ہوتی تھی کھوٹی. اسی میں اوپر والے پارٹ کو رکھ دیتے تھے اور اس میں ایک ہینڈل ہوتا تھا، اس سے اس کو گھماتے تھے. پھر جو چیز اس میں ڈالی جائے وہ پس جاتی تھی. یہ جو نیچے والے پارٹ میں جو کیل لگی ہوئی تھی، امام نے امامت کی مثال، اپنے ذات کی مثال اس کیل سے دی. اس کیل کا کیا کام ہے؟ چکی کی ساری چیزیں رہیں گی، اس کا ہینڈل بھی ہوگا، دونوں پارٹ بھی ہوں گے. اگر آپ اس کیل کو ہٹا دیجئے گا تو چکی گھومنے ہی نہیں پائے گی. جیسے آپ گھمائیں گے تو وہ پہلا والا پارٹ دوسرے پارٹ کے اوپر سے ہٹ کے نیچے آ جائے گا، اپنے سینٹر پہ نہیں گھومے گا. وہ محور ہے، محور ہٹ جائے گا تو یہ گھومنا ختم ہو جائے گا. کائنات، دنیا، یہ اپنے کام، اپنے نظام کے اعتبار سے اس کو گھومنا ہے، چلے گی. اور یہ جو پوری دنیا گھوم رہی ہے، اس دنیا کے چلنے اور اس کے نظام اور سسٹم کا محور امامت ہے. اگر اس امامت کو بیچ سے ہٹا لیجئے گا تو یہ گھومنے نہیں پائے گی، چلنے ہی نہیں پائے گی. ہم لوگوں کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے، اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی بات تھی. کچھ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اس منصب امامت کی معرفت میں مشکل پیش کی. مثلا ایک تصور یہ تھا، خود رسول کے زمانے سے لوگوں کے ذہن میں تصور تھا کہ رسول ہمارے جیسے، ہم میں رسول میں کیا فرق ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے رسول ایک عام انسان جیسے تھے، سب کے جیسے ہاتھ پیر آنکھ کان تھے، ویسے رسول کے بھی تھے. لیکن جو صلاحیتیں رسول کے اندر تھیں، جو صفات رسول کے اندر تھے، اس میں زمین و آسمان کا فرق تھا. اسی طریقے سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ مثلا اگر امام علی حکومت کریں یا کوئی اور حکومت کرے کیا فرق پڑتا ہے. مسئلہ صرف اتنا ہی تھا، تب بھی امام کی مظلومیت شاید اس حد تک نہ ہوتی. یہاں پہ رک کے ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں خود امامت کو لے کے جو ایک تعریف کی گئی ہے ہمارے درمیان، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی بنیاد پہ مزید بات کو آگے واضح کیا جا سکے. امامت کہتے کس کو؟ علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، علماء نے مختلف طریقے سے اس منصب کو، عہدے کو، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے امامت. یہاں پہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے مدرسے میں اس پہ گفتگو بھی ہوئی. ایک زمانے میں جب یہاں عقائد کے کلاس ہوتے تھے اس میں بھی گفتگو ہوئی ہے کہ امامت کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں. ایک تفصیلی بحث ہے، اصول دین کی ایک تفصیلی بحث ہے امامت. مختلف طریقے سے علماء نے تعریف کی ہے بہت، لیکن جو بہت جامع تعریف ہے جو علماء کے درمیان رائج ہے، اور حتیٰ اہل سنت علماء بھی اس تعریف کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، شیعہ علماء بھی اس تعریف کو قبول کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں تمام مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی دونوں امور کی سرپرستی اور رہنمائی کا نام ہے. امامت رسول کی نیابت میں تمام مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی دونوں امور کے سرپرستی اور رہنمائی کا نام، یہ امامت ہے. حتیٰ نہ یہ کہ سارے مسلمانوں کے، سارے انسانوں کے، سارے انسانوں کے. جب امامت کی حکومت ہو اور اس میں کوئی نان مسلم زندگی گزارنا چاہے
تو کیا امامت اس سے انکار کر دے گی؟ ان کے لیے بھی ظاہر ہے اس کے لیے اپنے اصول ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں، اور ان قاعدے اور قانون کے مطابق جو ان کے امور ہیں اس کے لیے انتظامات کریں گے۔ کوالٹی کے اعتبار سے امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر ساری اچھائیاں پائی جاتی ہوں۔ یہ مفہوم قرآن میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے یہ مفہوم، اور یہ بہت متفقہ مفہوم ہے۔ امامت یا امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر ساری اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ ان ساری اچھائیوں کی بنیاد پہ وہ لوگوں کے اور مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی دونوں امور کو حل کریں۔ اب آئیے، جن لوگوں نے امامت کو یا امام کو حق نہیں دیا، پہلا ریزن یہ تھا کہ خود جیسے یہ ویسے فلاں، کیا مشکل، لہذا ہم فلاں کو دے دیتے، یا فلاں آ گیا تو چھوڑو، وہ آ گیا، کیوں ہم جا کے امام علی علیہ السلام کے لیے احتجاج کریں اور جنگ کریں کہ نہیں حکومت تو علی کو ملنی چاہیے، فلاں کو نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے وہ آ گیا، کیا فرق ہے؟ جیسے امام علی کی حکومت میں دال روٹی کھاتے ویسے ان کی حکومت میں دال روٹی کھا رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ مسئلہ صرف دال روٹی کا نہیں ہوتا ہے نا، حکومت کے ابھی تو ہم لوگ ہندوستان میں رہ کے اس چیز کو بہت واضح طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے بدلنے سے پہلے کی حکومتوں میں یہ بات اور یہ شعور جن لوگوں کے پاس نہیں تھا کہ حاکم کی بنیاد پہ ملک میں اور اپنی رعایا میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، وہ اب اتنی بڑے پیمانے پہ فرق سامنے آ گیا کہ تقریباً ہر آدمی سمجھ ہی گیا ہوگا، اور ابھی بھی جو نہ سمجھے تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر اللہ ہی سمجھے۔ اس حد تک یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے بدلنے سے اور حاکم کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نگاہ بصیرت اس کو سمجھ سکتی ہے۔ تو ایک فرق یہ کہ ٹھیک ہے کوئی بھی آ گیا، لیکن اس فکر کے بھی لوگ تھے کہ نہیں، امام علی علیہ السلام کی جو روش ہے جو طریقہ ہے، اور مثلا مقابلے میں فلاں کی جو روش ہے، طریقہ ہے، وہ جو روش ہے وہ لوگوں میں زیادہ ایک کشش پیدا کر رہی ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لہٰذا بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ علی سے بہتر نعوذ باللہ فلاں افراد، یہ فلاں قسم کے لوگ۔ یہ تو اور بڑا ظلم ہو گیا۔ اس سے پہلے والا مرحلہ کیا کم ظلم تھا کہ یہ سمجھا جائے کہ مثلا علی حکومت کرے یا کوئی اور حکومت کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لے، اور یہیں سے پھر وہ فکر سامنے آتی ہے کہ جو ایک دین کے لیے بہت بڑی آفت ہے، اور آج کافی حد تک وہ فکر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اگرچہ اسلامی انقلاب نے، ایران کے انقلاب نے کافی حد تک اس فکر کو توڑا ہے، وہ یہ کہ جو دینی رہنما ہے وہ چونکہ دنیاوی داؤں پیچ نہیں جانتا ہے، لہٰذا اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، حکومت وہ کرے کہ جس کو دنیاوی داؤں پیچ آتے ہوں تاکہ نہیں پڑھ سکے۔ یہ فکر تھی لوگوں کے ذہن میں، ایرانی انقلاب سے پہلے تک تھی، ایرانی انقلاب کے آنے کے بعد بھی تھی، حتیٰ لوگ اسی بنیاد پہ ہر کچھ دنوں کے بعد یہ پیشین گوئی کیا کرتے تھے کہ انقلاب بہت زیادہ چلنے والا نہیں، مشکل تو ہے انقلاب کو، ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں تبھی دفاع کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ کر نہیں سکتے۔ دیکھیں امام علی کی زندگی سے اور امام علی کی سیرت سے ایک اور اہم پوائنٹ دیکھیں، ریاست کے لیے، کسی بھی عہدے کی ذمہ داری کے لیے، ریاست کے لیے، کہ جو بہت اہم اور بہت واضح پوائنٹ تھا امام علی علیہ السلام کی زندگی میں۔ رسول کی رحلت کے بعد سے مولا کائنات کے اس عہدے اور منصب کے خلاف جو سازشیں شروع ہوئیں، 25 سال کے عرصے میں بیچ میں ایک مرتبہ حکومت امام علی کے پاس آئی، بظاہر جسے کہا جائے کہ ایک چھوٹی سی بات کی ایک جھوٹا وعدہ کر کے علی پہنچ سکتے تھے، لیکن امام نے انکار کر دیا۔ پھر تیسرے مرحلے کے بعد پھر حکومت آئی، پھر لیا، لیکن امام علی اپنی آنکھوں سے افراد کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے رہے، لیکن امام نے دین کے معاملے میں کوئی چھوٹا سا کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ بات تو ایک دم واضح ہے نا سب کے لیے، مذہبی عہدے اور ریاست کا صحیح معنوں میں حق تب ادا ہوتا ہے کہ جب انسان اس عہدے پہ آنے کے بعد یہ اختیار نہ محسوس کرنے لگے کہ یہاں پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، یہ معاملہ چلتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔
ان چیزوں کا مذہب میں کوئی دخل نہیں ہے اگر سیرت علوی کو ہم احیاء و زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ اسلامی عہدہ، اسلامی منصب، اسلامی اقتدار نہیں چل سکتا۔ اگر نعوذ باللہ امام علی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جسے ہم بظاہر چھوٹا کہتے ہیں، امام علی کے لیے یقیناً بڑی تھی، ان چیزوں کو امام علی نہیں دیکھتے اور چلتے تو یقیناً علی کے پاس جو حکومت ہوتی وہ حاکم شام سے اور فلاں سے اور فلاں سے بڑی ہوتی، کتنی بڑی ہوتی۔ لیکن اب یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں کہ امام علی کی نگاہ میں اسلامی اقدار، ویلوز، قانون، نظام کی اتنی ویلو ہے کہ علی حکومت کو قربان کر سکتا ہے لیکن اسلامی نظام کو نہیں قربان کر سکتا۔ یہ امام علی کی سیرت ہے کہ جس کو شاید ہم پہچانتے نہیں۔ تو آئیے پھر اس مقام پہ بات کو لے کے آئے کہ لوگوں کی نگاہ میں ایک وہ گروہ کی خوب علی حکومت کرے، فلاں کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک وہ گروہ کی نہیں، فلاں کی حکومت نعوذ باللہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ دنیاوی داؤں پہ جانتے ہیں، علی کو کیا معلوم، نعوذ باللہ اگر علی جانتے ہوتے تو فلاں مسئلے پہ علی یہ نہ ہوتے، فلاں مسئلے پہ، اور یہ مسئلہ صرف امام علی کا نہیں ہے۔ اگر سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے حکومت گئی تو اس کے پیچھے بھی یہی راستہ۔ اور یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ آپ کے لیے واضح کر دیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہاتھ سے حکومت کا چلا جانا یہ ناکامی ہے، امامت کی نگاہ میں یہ کامیابی ہے، کیونکہ دنیا اور امامت کی نگاہ میں فرق یہی ہے کہ جیسے بھی ہو حکومت کو باقی رکھو تو اس کو دنیا کامیابی سمجھتی ہے، امامت جیسے بھی ہو دین کو بچا لے جاؤ اسے امامت کامیابی سمجھتی ہے۔ امامت کی نگاہ میں کامیابی ہے، لہٰذا ان کا مقصد حکومت وسیلہ تھا، یہ بات واضح ہو چکی ہے نا، کئی بار اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت وسیلہ تھا، ذریعہ تھا دین کے تحفظ کے لیے۔ اگر دین بچ جائے تو حکومت کرنا کامیاب ہے، اور پھر وہ حکومت ہی کس کام کی کہ جہاں دین ہی نہ بچ سکے۔ لہٰذا جب امام حسن کے سامنے آپشن آیا کہ یا حکومت بچا لیں یا دین بچا لیں، امام نے دین کو بچا کے بتا دیا کہ امامت کی ذمہ داری حکومتیں نہیں ہے، دین ہے، حکومت ذریعہ ہے تاکہ دین کو ہم بچا سکیں۔ ذریعے قربان ہوتے ہیں، مقصد قربان نہیں ہوتا ہے۔ آئیے بات کو سمیٹیں اور گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلیں کہ امامت وہ کی جو ریاست ہے، حکومت ہے، دینی امور میں بھی دنیاوی امور میں بھی، چونکہ امام اس ذات کا نام ہے کہ جہاں پہ ساری اچھائیاں موجود ہے، لہٰذا اب جب امام حکومت کرے گا تو امام کی حکومت بنسبت دوسری ساری حکومتوں کے بہتر ہوگی۔ اگر امام کے مقابلے میں جو حکومتیں ہوئی ہیں، چاہے مولا کائنات کے پہلے حکومتیں ہوئی ہوں، چاہے امام حسن کے بعد حکومتیں ہوئی ہوں، ان حکومتوں کو اور امام کی حکومت کے درمیان فرق تلاش کرنے کی کوشش کیجئے تو ان حکومتوں میں ظلم بھی تھا، لوگوں کے حق کو ضائع بھی کیا گیا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی بھی کی گئی، لوگوں کے عہدے اور منصب میں ان کے تقوی، دینداری، ان کی صلاحیتوں کی رعایت نہیں، نہ کتنی چیزیں تھیں جو پائی جاتی تھیں۔ ضرورت مندوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، حق کو اس کے مستحق تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، بیت المال میں بندرباڑ کا حساب تھا۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جب تک بیت المال میں کسی کا حق ہوتا تھا علی کو نیند نہیں آتی تھی۔ دوسری حکومتیں وہ تھیں کہ جو بیت المال کو جمع کر کے اس کو اتنا زیادہ بڑھا رہی تھیں کہ جتنا بیت المال میں مال ہوتا تھا اتنا ان کو سکون ملتا تھا۔ آج کی بھی حکومتوں کی روش تو یہی ہے نا، یہ مال بیت المال میں اگر رہ گیا تو کتنوں کا حق ہے کہ جو بیت المال میں ہے، کتنوں کا خون چوس کے رکھا گیا ہے۔ علی اس ذات کا نام تھا کہ ایک ایک کے حق کو اس تک پہنچاتے تھے۔ بلکہ یہاں پہ ہم آپ کو یاد دلائیں کہ جس وقت ابن ملجم کو لایا گیا ہے، اب دیکھیں کہ امام علی کی نگاہ میں لوگوں کے حق کس حد تک اہم ہوتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ انہوں نے کتنے ایسے پہلو ہیں، تصور کیجئے کہ وہ حالات کہ جس وقت آپ کے ضربت بھی لگی ہوئی ہے، ایسے بستر پہ ہیں کہ جہاں سے موت نجات دلائے گی،
گھر میں ایک کوہرام ہے، ایک عجیب حالات ہیں، ان حالات میں ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا. جب سامنے آیا تو آپ نے کہا بیٹا حسن، جب آپ کے سامنے دودھ پیش کیا گیا کہا بیٹا اس کو بھی دودھ پلاؤ. دیکھو خیال رکھنا جب تک یہ تمہارے پاس ہے یا تم اس کو گرفتار کیے ہوئے ہو، اس وقت تک جو تم کھانا وہ اس کو کھلانا. جب آدمی کسی جرم کی بنیاد پہ، اور خاص کر کے ایسا مجرم کہ جس نے قتل کے لیے حملہ کیا ہو اور قتل تک پہنچا رہا ہو، جب وہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو انسان جذبات میں آ کے دوسری ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. لیکن علی اس ذات کا نام ہے، اور اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بھی جذبات میں آ کے کسی ایک گناہ کی وجہ سے دوسرے حقوق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. جس انسان کا رویہ اپنے قاتل کے ساتھ یہ ہو، اس انسان کا رویہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس انسان کا رویہ مومنین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس انسان کا رویہ یتیموں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس انسان کا رویہ بیواؤں کے ساتھ، مستحقوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، کمزور طبقے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی بزرگ شخصیت، کسی عالم دین نے بہت خوبصورت، بہت جامع جملہ کہا ہے کہ امام علی کی مظلومیت صرف امام علی کی مظلومیت نہیں ہے، یہ پوری بشریت کی مظلومیت ہے. اور حقیقت حال یہ ہے، جو لوگ امام علی پہ ظلم کر رہے تھے، جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حق یا یہ حکومت امام علی تک پہنچے، تو اس سے امام علی کو کیا نقصان تھا؟ امام علی کو یہ حکومت کے نعوذ باللہ لالچی نہیں تھے کہ ہم کو اقتدار مل جائے، لوگ ہم کو مسلمانوں کا حاکم کہیں. اس لیے حکومت چاہتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ لوگوں کے امور کی اصلاح کریں. لہٰذا اب اگر اس حق کو چھین لیا گیا، حق امام علی تک نہیں پہنچا، تو نقصان کس کا ہوا؟ دین کا نقصان ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا نقصان ہوا. یعنی اقتدار پہ صحیح ذات کا نہ ہونا، یہ اس ذات پہ ایسا نہیں ہوتا. اور صحیح و غلط کا فرق ہی یہی ہے. غلط ذات اگر اقتدار پہ نہ پہنچے تو اس ذات پہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ذاتی مفاد چاہیے، ذاتی منافع چاہیے. اور صحیح ذات اگر اقتدار پہ نہ پہنچے تو اس ذات کا نقصان نہیں ہوتا ہے، جو اس کے اثر میں افراد ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ علی کتنے مظلوم تھے کہ انہی لوگوں کی اچھائی کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور وہی لوگ اقتدار کو امام علی تک نہیں پہنچنے دے رہے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے. بس اس سے زیادہ ہم آپ کو مزید زحمت نہیں دیں گے اور اپنی بات کو ختم کریں. گویا یہ ابن ملجم کی ضربت در واقع بعنوان جسم علی کے سر پہ ضربت نہیں تھی. یہ وہ ضربت تھی کہ جو نظام اسلام کے سر پہ ضربت تھی. یہ وہ ضربت تھی کہ جو شریعت کے سر پہ ضربت تھی. یہ وہ ضربت تھی کہ جو لوگوں کے امور کے سر پہ ضربت تھی. یہ وہ ضربت تھی کہ جب تک یہ ضربت نہیں لگی تھی اس وقت تک دشمنان دین مایوس تھے. جس دن یہ ضربت لگی دشمنان دین کو امید نظر آنے لگی. لیکن ہاں عزیزان محترم، دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے جو زندگی گزاری، ضربت لگنے کے بعد بھی یہ واقعی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ علی کی نگاہ میں ساری مصیبتیں و مشکلات ایک طرف ہیں، لیکن نظام پروردگار پہ عمل کرنا یہ ایک طرف ہے. جس وقت انسان کی ضربت لگتی ہے، اتنی گہری چوٹ لگتی ہے، اس وقت انسان اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اس چوٹ سے بچیں کیسے، علاج کیسے ہو، زندگی کیسے بچائیں. امام علی کو سب سے بڑی اس بات کی فکر تھی کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں آج تک علی سے کوئی غلط کام نہیں ہوا، جس کا نتیجہ یہ کہ امام نے اعلان کیا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. کامیابی اسے نہیں کہتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات تک پہنچ جائے، کامیابی اسے کہتے ہیں کہ انسان نظام پروردگار کے خلاف قدم نہ اٹھائے. یہ فزت ورب الکعبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان نظام کو صحیح طریقے سے انجام دے لے جائے، یہ انسان کی زندگی کی کامیابی ہے. ہاں عزیزان محترم، آج 21 تاریخ ہے. علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس دن آج موت واقع ہوئی ہے،
عزیزوں 19 سے لے کے 21 تک ایک بستر پہ ایک باپ پڑا ہوا ہے کہ جس کے سر پہ شدید زخم ہے، زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ بھیجے اور دماغ تک پہنچ چکا ہے، زہر سے پورا جسم رنگ بدل رہا ہے۔ عزیزوں ایسے عالم میں کبھی امام حسن سے وصیت کرتے ہیں، کبھی امام حسین سے وصیت کرتے ہیں، کبھی زینب ام کلثوم سے وصیت کرتے ہیں۔ بچے ہیں کہ جو باپ کے ان حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزوں پورے کوفے میں ایک عجیب تلاطم ہے، لوگ علی کے دروازے پہ اپنے اپنے گھر سے برتنوں میں دودھ لے کے حاضر ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا دودھ ہمارے مولا کی خدمت میں پہنچ جائے شاید کسی حد تک ہمارے امام کو کچھ راحت و سکون مل جائے۔ عزیزان محترم اس عالم میں 19، 20 اور 21 کا دن گزرا۔ لو عزیزان محترم 21 کا وہ وقت آیا کہ جب علی اپنے گھر میں اس دھار فانی سے رخصت ہوئے۔ آخر میں امام علی کو دودھ دیا گیا، آپ نے دودھ پیا، پینے کے بعد جب برتن واپس کیا کہا بیٹا حسن تمہاری دنیا سے یہ آخری توشہ ہے کہ جو علی نے اختیار کیا ہے، اب اس کے بعد علی اس دنیا سے کچھ نہیں لے گا۔ عزیزوں یہ خود ایک موت کی خبر تھی۔ عزیزان محترم تھوڑی دیر کے بعد امام علی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عزیزوں لڑکوں نے جنازے کو تیار کیا، امام کی وصیت تھی کہ ہمارے جنازے کو اس طریقے سے آمادہ کرنا اور تنہائی میں لے کے جانا، اور فلاں مقام پہ جب جاؤ گے تو اس جگہ پہ خود بخود احساس ہوگا، قبر تم کو ملے گی، اس قبر میں دفن کر دینا۔ عزیزان محترم علی کی مظلومیت جو زندگی میں علی کو حق نہیں ملا وہ مظلومیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ مظلومیت کیا کم ہے کہ علی کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ امام کی شہادت کے بعد جنازے کو آمادہ کیا گیا، جنازہ تابوت آگے سے خود بخود اٹھا، پیچھے سے امام حسن و امام حسین نے اٹھایا، لے کے آگے بڑھے، کافی آگے کوفے کے پیچھے کی طرف سے گئے، کافی آگے پہنچے جس کو آج نجف کہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو تابوت آہستہ آہستہ نیچے ہونا شروع ہوا۔ امام حسن امام حسین سمجھ گئے، تابوت کو زمین پہ رکھا، وہیں پہ دفن کیا گیا۔ عزیزوں کتنی بڑی غربت ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی جنازے کو تنہائی میں اٹھایا گیا اور ایک بیابان جگہ پہ لے جا کے دفن کیا گیا۔ قبر کی کسی کو خبر نہیں تھی کہ علی کی قبر کس مقام پہ ہے۔ یہ خود اس غربت کی دلیل ہے کہ علی زندگی میں تو مظلوم تھے لیکن مرنے کے بعد بھی علی مظلوم تھے، کہ علی کی قبر کو بتانا یہ خود ایک خطرہ تھا۔ عزیزوں امام علی نے کس طریقے سے لوگوں کی مدد کی، اس پہ ایک چھوٹی سی روایت اور آپ کی زحمت تمام کہ جس وقت اس جنازے کو آپ کی قبر بنا کے امام حسن امام حسین واپس آ رہے تھے، واپسی میں خرابے میں ایک نابینا کو دیکھا کہ جو بھوکا و پیاسا پڑا تھا، ایک مرتبہ جا کے پاس بیٹھ گئے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ باپ کا انتقال ہوا ہے، باپ شہید ہوا ہے، جنازے کو دفن کر کے لوٹ رہے ہیں، گھر جانے کی جلدی ہونی چاہیے، لیکن ایک ضرورت مند کو دیکھا تو ساری چیزوں کو بھلا دیا۔ علی کے بیٹے ہیں، اس غریب کے پاس پہنچ گئے کہ کیا بات ہے، کیا مشکل ہے؟ کہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ کہ کیوں بھوکے ہو پیاسے ہو؟ کہ ایک آتا تھا 3 دن سے ہمیں اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے کھلاتا تھا، آج وہ 3 دن سے نہیں آیا ہے جو ہمیں اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے کھلاتا۔ کہ کبھی تم نے پوچھا تھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہ بس اتنا کہتا تھا کہ غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے کہ جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ ارے اب وہ اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلانے والا نہیں آئے گا۔ وہ علی ابن ابی طالب تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔